رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن حفیظ امید ہے کہ اس وقت روزے کی حالت میں ہے، اور یقیناً جب روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو نہ صرف وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اور روزہ رکھنا صرف اس چیز کا مطلب نہیں کہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کے کان کوئی غلط بات نہ سنیں، آپ کی زبان کوئی لغو بات نہ کہے، اور آپ کی آنکھ کسی نامحرم کو نہ دیکھے یا غلط جگہ پر نظر نہ ڈالے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کا تعلق بھی روزے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف انسان کا روزہ ہوتا ہے بلکہ اس کے دل کا، اس کے دماغ کا، اس کی آنکھ کا، اس کے کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں تمام غلط کاموں سے روکنے کے لیے رمضان المبارک کی یہ پریکٹس یا یہ ریفریشر کورس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے کروایا جاتا ہے، تاکہ ہم لوگ پھر سے ریفریش ہو کے اللہ رب العزت کی تمام تر عبادات کی جانب گامزن ہو جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر مسجود ہو جائیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں، اور حضور علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنت کے حقدار ٹھہرے۔ کتنی خوبصورت فضا ہے اور کتنا خوبصورت یہ مہینہ ہے، کتنا مقدس یہ مہینہ ہے، کتنی مقدس یہ ساعتیں ہیں۔ ایک ایک ساعت جو ہے اس میں نیکی کا اجر ہے، اور نیکی کا اجر صرف کم نہیں بلکہ نوافل کا فرائض کے برابر اور دیگر اجر بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ تمام تر معاملات کس طرح سے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور کس طریقے سے آگے آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ نے تلاوت کلام پاک کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ روٹین ہوتی تھی، اور کچھ لوگوں کی ابھی بھی گھروں میں یہ روٹین ہے کہ روزانہ کا ایک سپارہ تلاوت کرتے ہیں، تو 30 روزے اگر ہوتے ہیں تو ایک قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ جتنا بھی پڑھیں آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یا تفسیر نہیں تو کم از کم ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ کریں گے انتہائی خوبصورت لہجہ، انتہائی خوبصورت آواز، ملک پاکستان کے نامور قاری ہیں قاری ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن صاحب، جو کہ خطیب ہیں فیصل مسجد کے۔ ان کی تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہوئیے، سنیے، غور کیجئے، اور اللہ رب العزت کے انوار اور تجلیات کے حقدار ٹھہریے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں آیات بینات کی تلاوت آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی کے ساتھ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور خصوصاً جو افطار ٹرانسمیشن ہے جو آپ سے ہم 5 بجے سے 7 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے، افطار تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور مختلف موضوعات پر ڈسکس بھی کریں گے، مختلف موضوعات زیر بحث بھی آئیں گے، علماء کی رائے بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائیو کال بھی ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبر پر لائیو کال کر سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں، جس طرح سے آج ہم نے موضوع رکھا ہے کہ احکام رمضان، کہ آج کل جو وبا پھیلی ہے، موجودہ صورتحال میں کیا احکام ہے، کیا ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، کس قدر ہمدردی ہونی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جائے، یا دل کی پاکی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہو، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ گڑ گڑائیں تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑیں، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک سنا کریں، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یا رب حبلی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنگل کی جانب چل دی، کیا دیکھتی ہوں کچھ دور جا کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا رب حبلی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور پھر یہی نہیں کہ جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ردیف پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں، لحد انور میں اتار رہا ہوں، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب جو ہیں وہ جنبش میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کان قریب کیے تو وہاں سے صدا آ رہی تھی یا رب حبلی امتی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہوئے بھی، دنیا میں بھی، اور جاتے ہوئے بھی اس امت کی فکر کو لے کر گئے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور خصوصاً دیکھنا ہے کہ جس طرح سے میرے آقا نے اور نبیوں کے امام نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، اسی طرح سے آپ نے اور میں نے گزارنا ہے۔ وہی اعمال کرنے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ رات کی روٹین کیا ہوتی تھی، دن کی کیا ہوتی تھی، اور کس کس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اور کس کس چیز کا حکم دیا ہے۔ اس طرح سے ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی۔ میں نعت شریف ظاہر ہے ضرور سنیں گے، اور سننی بھی چاہیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عباس عارف صاحب۔ سر قاری عباس صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا کہ شروع آپ کس سے کریں گے، ہم سے یا اسماء الحسنہ جو ہے وہ آپ تلاوت فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہے ماشاءاللہ چند نام پڑھوں گا، اور اس کے بعد آقا کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہے وہ پڑھوں گا۔ وہ اس لیے یہ دونوں نام پڑھے جا رہے ہیں تاکہ اس کی برکت سے یہ جو وبا ہے اس سے ہم محفوظ ہیں۔ بے شک جی۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا
یا اللہ یا رحمان سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا متکبر یا خالق یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا قابض یا باسط یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حاکم یا عدل یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل قوی یا متین ولی یا حمید ولی یا حمید یا محصی مبدی یا معید یا محیط یا ممید یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت تو اسماء النبی بھی اسی طرح پڑھتے ہیں آپ ہاں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہے اس کو میں نے بڑی محبت سے تیار کیا ہے تقریباً 15 سال اس کو لگے ہیں اس کو تیار کرنے میں اور آپ کے سامنے جو کتنے عرصے سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں میں بیسیکلی تو یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں لیکن بچپن سے میں اللہ تعالیٰ کے جو نام تھے وہ دیکھتا تھا کہ وہ آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور ان ناموں کی بڑی برکات ہیں کہتے ہیں کہ جو صبح کے وقت اپنی روٹین یہ بنا لے کہ نماز فجر کے بعد یا جیسے ہی آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اسماء الحسنہ سے آغاز کرتے ہیں تو دن میں برکت پڑ جاتی ہے اور پھر ہر ایک نام کی الگ برکت ہے الگ فیوز و برکات ہیں کہ آپ سمیٹتے جو ہیں وہ تھک جائیں گے لیکن اللہ کے نام کی برکتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی تو اب اسماء النبی کی طرف چلیں سر جی اب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ماشاءاللہ محمد محمد حمید محمود
قاسم عقيب فاتح حاشر داع شاف هاد ماح موجد ناه رسول حميم عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله مرتضى مجتبى والضحى مصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم عادل شاهد مشهود بالغ آمير ناطق معلوم صادق أمين ناصر منصور مزمل مدثر مبشر مذاكر طاهر مطهر وجيه نور أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم رؤوف رحيم بشير نذير سراج منير مجيب منيب حسيب قريب رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم طه ياسين طه ياسين أولى طاسين طاب طاب طيب طاب طاب طيب فاضل كامل عربي قريش تهامي حجازي هاشمي نزاري حريص عليكم محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت خوب, بہت سبحان اللہ سر, کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے, ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی, کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر, ایک نعت ہی سرکار کی مجھے مرنے نہیں دیتی. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے پوری دنیا میں امن قائم کیا, امن کا گہوارہ بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نعت ہے, جو نعت ہم پڑھتے ہیں, آخر یہ ہے کیا واقعی نعت اس نہج پہ جا کے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کا تقاضا حضور علیہ السلام کی ذات کر رہی ہے, یا ہم اس قدر محبت میرے آقا سے کر رہے ہیں کہ جو محبت ہمیں کرنی چاہیے نہیں, بالکل نہیں کر رہے ہم لوگ, کیونکہ نعت تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب کے لیے تمام الفاظ میں لکھی. کہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ فرماتا ہے, تو کہیں یا ایھا المزمل کے نام سے مخاطب کرتا ہے, کہیں یا ایھا المدثر فرماتا ہے, کہیں واللیل اذا سجا کہتا ہے, تو کہیں انا اعطیناک الکوثر کے سحر آقا علیہ السلام پر سجاتا ہے. تو نعت تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں اللہ رب العزت نے خود بھی بیان کی ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں اکثر حضور علیہ السلام کے صفہ کے چبوترے پہ سامنے بیٹھتے تھے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھتے تھے تو سامنے حضرت حسان آتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو حسان سے اس قدر محبت تھی کیونکہ وہ نعت خواں تھے، نعت پڑھتے تھے، کہ آپ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بٹھا کے آپ نیچے بیٹھ کے نعت سنتے تھے اور فرماتے تھے حسان پڑھو، کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے والدعا کا چہرہ دیکھ کر حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ نعت پڑھتے تھے. کیا وہ لمحات ہوتے تھے، کیا وہ خوبصورت زندگی ہوتی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعت بھی پڑھی جا رہی تھی. آج بھی یقیناً اس وقت بھی جتنے بھی نعت خواہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور محبت میں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ تو آنکھیں بند کر کے نعت پڑھتے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ سامنے گنبد خضرا ہے اور ہم نعت سنا رہے ہیں. دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں گنبد خضرا کی حاضری، مدینہ کی، مکہ مکرمہ کی حاضری جو ہے وہ نصیب میں ہو. آپ کا سر بہت شکریہ رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے، بہت خوبصورت آپ نے اسما پڑھے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ساجد انور صاحب جو کہ ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی لاہور ہے. ان سے مزید گفتگو کریں گے احکام رمضان، آداب رمضان کے حوالے سے، اور اس وبا میں موجودہ صورتحال میں رمضان کو کیسے منایا جائے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا.
खबर सबसे पहले। رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا ایک گھونٹ محض خدا کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔ حمد اس کی جسے رحمان کہا جاتا ہے، خالق و عادل و میزان کہا جاتا ہے، اور جن کی تخلیق سے پہلے ہی ہو تعظیم، ایسے الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور یقیناً آپ نے نعت بھی سنی اور تلاوت کلام پاک سے بھی محظوظ ہوئے، اور اس مہینے کی شان بھی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک اس مہینے میں ہی نازل ہوا، اور جس رات نازل ہوا اس رات کی 1000 راتوں سے بہتر شان ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس مہینے کے تقدس کو اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور پھر کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، احکام کیا ہیں، اس حوالے سے احکام ربی کیا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، اور آج کل کے دور میں جو وبا پھیلی ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ایک طرف تو، اور دوسری جانب لاک ڈاؤن ہے، حکومتی جو احکامات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لیکن احکام ربی کو تو جھٹلایا جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اس سے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ تو شریعت پہ کس طرح سے چلا جا سکتا ہے، رمضان کی کس طرح سے برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں، اگر مسجد میں تراویح نہیں ہو پا رہی یا جماعت نہیں ہو پا رہی تو کس طریقے سے کیا ہم گھر میں ہی جماعت کروا سکتے ہیں، اگر کروائیں تو کیسے کروائیں، یہ تمام تر معاملات ہیں کہ ہم زیادہ برکتیں کیسے سمیٹ سکتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ساجد انور صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، بڑی کنفیوژن ہے کہ جو خصوصاً آج کل پہلا رمضان ہے اس یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جب سامنا کرنا پڑا اس کا، تو اس میں جو عبادات ہیں، ظاہر تراویح ہوتی تھی، مسجد میں لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے، آج کل تو حکومت کی جانب سے بھی حکم دیا گیا کہ وہاں پہ نہیں جانا، احتیاط کرنی ہے، تو ایسے میں اپنے معمولات جو عبادت کے ہیں وہ کس طریقے سے جاری رکھے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طارق صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور چونکہ یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے تو اس نے ہماری تہذیبی زندگی پر بھی بڑے اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس نے ہمارے نظام عبادات پر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ یعنی ہم تہذیبی زندگی کی جب بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے ہاں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، معاشرت کا ایک عام عرف کے مطابق ایک معروف طریقہ تھا ہاتھ ملانے کا، معانقہ کرنے کا، لیکن اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ارشاد بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ مصافحہ کرتے ہیں تو گلے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جی بالکل، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو جب تک وہ فرد اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا تھا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا۔ یہی حکم ہے ہمارے لیے بھی عام دنوں میں؟ عام دنوں میں تو یہی حکم ہے، اس لیے کہ یہ محبت بڑھانے کا، الفت بڑھانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس وائرس اور اس وبا کی صورتحال نے جو ہماری تہذیبی زندگی پر اثرات ڈالے ہیں، اب اس کے پیش نظر ہمارے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کریں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تحیہ طیبہ قرار دیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مبارک تحفہ دے تو تم اسی طرح کا جواب دو یا اس سے بہتر، اس سے بھی اعلیٰ۔ کوئی اگر السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ہماری تہذیبی زندگی پر بھی اس کے اثرات ہیں اور ہمارے نظام عبادات پر بھی۔ آپ نے جو سوال پوچھا، ظاہر بات ہے کہ تراویح چونکہ سال میں ایک مرتبہ، یوں تو تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کفائی ہے، یعنی سنت مؤکدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا التزام کیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کی بڑی واضح اور بہترین مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک رات آپ نے تراویح کا اہتمام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رات، روایات میں 3 راتوں کا یا 2 راتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا، موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، کہ اگر میں ان سب لوگوں کو جو الگ الگ کوئی 2-4 افراد کھڑے نوافل کی صورت میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، کہیں ایک قاری کے پیچھے، کہیں دوسرے قاری کے پیچھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا اور یہ عین سنت کے مطابق تھا کہ میں ان سب کو ایک قاری پر اکٹھا کر دوں۔ اور پھر وہ کس پر؟ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مشہور قرآن کریم کے قاری ہیں، تو ان پر سب کو اکٹھا کیا۔ اور پھر بعد کے مراحل میں کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ تراویح میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس میں شریک نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بالکل۔ ہاں، لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو گھروں میں ہیں اس وقت آرام کر رہے ہیں اور رات میں بعد میں اٹھ کر وہ نماز پڑھیں گے، وہ ان سے بھی بہتر ہے، وہ ان سے بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب سے آتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید کاظم رضا نقوی صاحب نے، جن کا تعلق جامعہ منتظر سے ہے، اس کے علاوہ رہنما ہیں ملی یکجہتی کونسل کے اور داعی اتحاد بین المسلمین ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ علامہ صاحب یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ علامہ صاحب فرمائے گا کہ لاک ڈاؤن کی پہلی دفعہ صورتحال ہے، اوپر سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی ہے، تو ہمیں کس طرح کی عبادات کرنی چاہیے، کس طریقے کی عبادات کریں کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، فرمان ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جی جی، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب عبادتوں کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا کہ اس دور میں کس طرح کیا جائے، تو عبادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے تب جب ہم احکام کے مطابق، یعنی اللہ رسول کے حکم کے مطابق عبادات کریں گے تو وہ عبادات مکمل ہوں گی۔ جی جی، مثلا حج واجب ہے، ضروری ہے، اگر سفر بے خطر ہو تو پھر آپ حج کر سکتے ہیں، ورنہ حج ممنوع ہے۔ مریض کو بھی منع ہے کہ وہ مرض کی حالت میں سفر نہیں کر سکتا تو حج نہ کرے۔ سفر کی حالت میں اگر راستے میں ڈاکو پڑتے ہیں، پرانے دور کی بات ہے، سلسلہ ہے، تو خطرے والا ہے تو پھر آپ حج نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے اگر مریض ہو تو اسے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اگر اس کے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ابھی یہ لاک ڈاؤن یا کرونا کا مسئلہ ہے، تو ہمیں مجتہدین، علماء، ائمہ معصومین کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا یقینی سہارا لینا پڑے گا کہ ڈاکٹر جو کہے گا، کیونکہ وہ دنیاوی علاج کرنے والا ہے۔ تو روحانی طبیب جو ہیں وہ علماء ہیں اور جسمانی طبیب ڈاکٹر ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ دوا جو ہے کرنی چاہیے۔ دوا انسان کے لیے علاج واجب ہے۔ جو انسان مریض ہو اور علاج نہیں کراتا، صرف دعا کا سہارا لیتا ہے، عبادت کا سہارا لیتا ہے، تو اللہ رسول
کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کہ یہ ایک طبیب روحانی ہوتا ہے، ایک طبیب جسمانی ہوتا ہے. بالکل، بے شک، بالکل تو صحیح کہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کا جو کہنا ہے وہ بھی انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے ہے. تو انسانیت سب سے زیادہ افضل ہے. اگر نماز، روزہ یا عبادات میں کچھ تھوڑا سا تسلسل یا جماعت عبادت میں کچھ فرق بھی پڑتا ہے جی جی، تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا انسانیت کو بچانے کا ہے. بالکل صحیح. اور اگر ہم آسانی کے ساتھ فاصلے پر عبادات بجا لا سکتے ہیں تو ہمیں ان احکامات کے مطابق، ان قوانین کے مطابق جو علماء نے بھی بتائے ہیں متفقہ طور پہ حکومت کے ساتھ مل کر ان پر عمل کرنا چاہیے. میں عرض کرتا چلوں گا فقہ جعفریہ کے میں کہ ہم اگر تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تو نماز ہماری باجماعت مکمل نہیں ہوتی. اس لیے ہم نماز باجماعت ادا نہیں کر رہے اور جمعہ بھی نہیں ادا کر رہے. اگرچہ وہ 3 فٹ 4 فٹ فاصلے کا مسئلہ ہو تو نماز ہماری ویسے بھی مکمل نہیں ہوتی اگر فاصلے پہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل صحیح. بنیادی عرض یہی ہے کہ انسانیت کے کو بچانے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے خدا اور رسول کے حکم کے مطابق اور ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق تو ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کاظم رضا نقوی صاحب، میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ موجود ہی رہیں، اس پر گفتگو مزید کریں گے. جیسے ابھی نقوی صاحب نے فرمایا کہ جو فاصلہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب آپ صفیں بناتے ہیں بالکل آپ کا ٹکنا ٹکنے کے ساتھ ملے. تو اب کچھ لوگ اس طرح سے کنفیوز ہیں کہ کیا واقعی جماعت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور 3-4 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، یا اس سے بہتر ہے کہ گھر ہی رہیں اور احتیاط کریں تاکہ لوگوں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں اور گھر میں عبادت ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اور چونکہ بات ہم صرف تراویح کی نہیں کر رہے بلکہ بات ہم باقی نمازوں کی بھی کر فرض نمازوں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہاں تھوڑا سا یعنی فقہی جزیات میں جو ایک اختلاف کی صورت ہے اس کی طرف جس طرح علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ فقہ جعفریہ میں تو فاصلے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، بالکل، جبکہ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے ہاں فقہی مکاتب ہیں تو ان میں یعنی بنیادی شرائط میں سے یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بنانے کا، سیدھا رکھنے کا، درمیان میں گیپ نہ ہو، خلا نہ ہو، آپ اس کا حکم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری صفوں میں تقدیم تاخیر ہوگا اور اگر تمہاری صفوں میں درمیان میں گیپ اور خلا کی صورت ہوگی تو کیا ہوگا کہ وَلَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے سینوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے. نارمل حالات میں، عام روٹین کی زندگی میں صفوں میں گیپ کا نہ ہونا اور صف مل کر کھڑے ہونا، اس کا عمومی حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا التزام فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا حکم دیا، اور صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یعنی اس طرح صف کو سیدھا رکھتے تھے گویا تیروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے. اچھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ مقرر کرتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ صفیں ٹھیک ترتیب کے ساتھ بنی ہیں یا نہیں بنی. جب اطلاع ملتی تھی کہ صفیں ٹھیک ترتیب کے ساتھ ہاں تو اس کے بعد پھر وہ نماز کا آغاز ہوتا. ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب آؤں گا. علامہ سید کاظم رضا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی علماء اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا 20 نکاتی، اور اس میں آپ ظاہر ہے کہ تمام مسالک سے، تمام دینی رہنماؤں سے رابطے میں رہتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ فقہ جعفریہ تو اس کو فالو نہیں کر رہا، کہ آپ نے تو جمعہ بھی نہیں کر رہے اور باقی جو عبادات ہیں وہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ جماعت نہیں ہوتی، تو آپ باقی لوگوں سے رابطے میں ہیں تو باقی اس 20 نکاتی فارمولے کو فالو کر رہے ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے؟ جی، آپ نے کہا کہ ہم فالو نہیں کر رہے بلکہ فالو سے زیادہ کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ اس نوبت تک کی نہیں جا رہے، آپ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی نہیں ہوگا، اور بالکل صحیح. وہ تو ہم ورنہ تو جمعہ عظیم ترین عبادت ہے، کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو وہ جو 22 نکات ہے اس حوالے سے میں نے عرض کیا ہے اور تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے کہ ہمارا اگر فاصلہ ہو تو ویسے بھی نماز نہیں ہوتی. جی، تو بہرحال وہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور عمل کیا جانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. اور انسانیت کے بچانے کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے انسان کو بہت سے کام چھوڑنے بھی پڑے تو
انسان سب سے افضل ہے. بے شک. کعبہ کی حرمت کے حوالے سے آپ نے الفاظ یہ سنے ہو گئے کہ انسان کی عظمت ہی سب سے زیادہ ہے کائنات عالم میں. تو اسے بچانے کے لیے یہ احکامات ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کے احکامات بھی مانیں جو شریعت اسلامی اصولوں کے مطابق، اور چونکہ علماء نے متفقہ طے کیا ہے 22 نکاتی فارمولہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ڈاکٹروں کا حکم بھی موجود ہے. تو اس لیے ہم اس کے مطابق ہی عمل کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب تک یہ مجبوری ہے اس حوالے سے، جب کعبہ آپ کے سامنے کیفیت کعبے کی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ طواف کعبہ کو روکا گیا. بے شک. مدینہ منورہ کی حالت جہاں رش کی انتہا، مشہد مقدس، نجف اشرف، کربلا، تو یہ ساری چیزیں صرف انسان کے بچانے کے لیے، نہ کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے اور ان کو ادا کرنا ہے. ان کے بغیر نہ آپ کی نہ ہماری زندگی ہے. کعبے کو آباد کرنا بھی انسان کے ذریعے ہی ہے، عبادات کے ذریعے ہی ہے. مسجد کو آباد کرنا بھی انسان کے ذریعے ہی ہے اور عبادات کے. افضل ترین فضیلت جماعت کے ساتھ رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کوئی اندھا ہے تو رسی پکڑ کے بھی جماعت میں پہنچنے کی کوشش کرے. تو اب چونکہ کیفیت حالت جو ہے وہ انسان کو بچانے کی ہے، تو اس حوالے سے ہم 22-20 نکات ہوں یا جو بھی علماء کرام اور حکومت نے. اچھا نقوی صاحب جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ طواف کعبہ بھی بند ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے ظاہر ہے کہ طواف کعبہ کرنے کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے، سعادت حاصل کرتے تھے، تو اب وہ تو نہیں ہے. تو کیا گھر میں بیٹھ کر کون سی افضل عبادت ہے جو کی جا سکتی ہے؟ گھر میں سب سے بڑی عبادت تو واجبات ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک، اور اس دور میں تو سب سے زیادہ جو ضرور ہے استغفار، گناہوں کی بخشش، تقرب اللہ، قرب الہی. اللہ نے یہ جھنجھوڑا ہے. جو فرعون، نمرود، قارون بنتے تھے، مچھر کے ذریعے ایک آدمی کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اللہ نے اپنی قوت و طاقت بتائی تھی. علی کل شیء قدیر نے اب بھی متوجہ کیا ہے کہ یہ کرپشن، یہ برائیاں، یہ گندگی، یہ جو انسان کو کھا رہا ہے، نہ بھائی کا خیال، نہ بہن کا خیال، نہ خاندان کا خیال، نہ خون کا، نہ عزت، نہ عصمت، کسی چیز کا خیال نہیں. اللہ نے موقع دیا ہے انسان کو سوچنے کا. سب سے بڑا عمل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے اپنے گناہوں کی طرف خیال کر کے استغفار کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں تاکہ اللہ کی ذات. ٹھیک ہے نقوی صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں. رمضان سب سے بہترین صاحب میں موقع ہے. آپ کی جانب واپس آتا ہوں. سر جیسے ابھی بتایا ساجد انور صاحب کہ اس وقت طواف کعبہ بھی بند ہے اور گھر میں عبادت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. افضل عبادات مختلف ہیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، توبہ طائب ہوں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. لیکن ایک جو مخصوص اماؤنٹ ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا جو ہم عمرے پہ سپینڈ کرتے تھے اس رمضان المبارک میں، وہ کہاں کیا جائے؟ اس وقت سب سے بڑی ضرورت کہاں پہ ہے؟ دیکھیے اس میں ظاہر بات ہے کہ کرونا وائرس کے بعد کے جو حالات ہیں اور اس نے سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو سفید پوش طبقہ ہے اور اس سے بھی نیچے کا غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو ڈیلی ویجز ہیں، ایسے لوگ کہ جن کا دن کا اگر ان کی دکان کھلی ہے تو ان کو کچھ کمانے کے لیے مل رہا ہے، اور اگر ان کی دکان کھلی نہیں ہے تو ان کے پاس گھر کا چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو انتہائی ایسے حالات ہیں ناگفتہ بے، یعنی اس کو ہم بیان نہیں کر پاتے. ایسے لوگ کہ جو خود صاحب حیثیت تھے لیکن اس وقت وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں. بنیادی ذمہ داری تو یہی ہوتی ہے کہ آپ فقراء، مستحقین، ان کا آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جو آپ کے اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ داروں میں سے ہیں، جو آپ کے پڑوس میں سے ہیں، اور ان کے لیے انفاق کی صورت یہ سب سے بہترین صورت ہے. اس وقت جب کہ حج کے لیے جس طرح یعنی اب اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں بھی کوئی بہت زیادہ صداقت تو نہیں، لیکن یہی ہے کہ اگر ہوگا بھی تو بہت محدود پیمانے پہ ہوگا اور شاید بہت ہی مختص اور بہت کم افراد کے ساتھ. عمرے کے حوالے سے بھی یعنی اس طرح کی آزادی نہیں ہے، اگرچہ بیت اللہ میں اس وقت یعنی تراویح کا بھی سلسلہ تو چل رہا ہے تو، لیکن محدود ہو گئی ہیں ساری چیزیں. جس طرح پہلے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے تھے وہ نہیں ہے. تو اس وقت یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ لوگوں کو ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کو، مستحقین کو اور جو حقدار ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں
اور چونکہ رمضان کا یہ مہینہ شعبان میں، رمضان میں عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے ساتھ عمومی انفاق کا بھی یہی حکم ہے کہ مستحقین تک ہم پہنچیں اور ان کے ساتھ تعاون کی کوئی نہ کوئی صورت ہم ضرور نکالیں۔ اچھا نقوی صاحب، یہی آپ کا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ جو مستحقین ہیں ان تک راشن پہنچایا جائے، ان کے گھر کے چولہے جلیں، اور جو عمرہ وغیرہ کرنا تھا اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پیسے آپ نے اس کے لیے رکھے تھے تو آپ غریبوں پر خرچ کر دیں؟ کی بات کر رہے ہیں، میں تو پہلے بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں جی کہ ایک مرتبہ حج واجب ہے زندگی میں، عمرہ بھی کر لیا جائے، کرنا بھی چاہیے۔ اگر مستحق کی مدد اسی مال میں سے کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت تو انتہائی ضرورت ہے اس امر کی کہ جس انداز میں لاک ڈاؤن ہے، سفید پوش طبقہ جو باہر نکل کر مانگ بھی نہیں سکتا، تو اور مزدوری دیہڑی دار بندہ جو ہے اس کے لیے تو انتہائی مشکل ہوگا، جو صبح کو کماتا شام کو کھاتا تھا۔ تو انسان کی خدمت افضل ترین اللہ خود بھی کر سکتا ہے جی، اور جس نے اللہ نے دیا ہے وہ اگر کہتا ہے کہ تم دو تو یہ اور زیادہ انسان کو اجر ملتا ہے۔ جیسے روزہ کی افطاری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ دار میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ کیا پہلے اللہ مالک نہیں تھا؟ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دینے والا ہوں، کیا باقی عبادتوں کی جزا دینے والا اللہ نہیں ہے؟ بے شک نہیں، ایک فضیلت اہمیت بتائی گئی ہے کہ افطاری میں کرا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں کرا رہا ہوں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ دے کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو دو، وہ خود دے سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں فضیلت دے رہا ہے، ہمیں درجہ عطا کر رہا ہے، ہمیں شان عطا کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قوت طاقت سے کما لیا ہے، ہم ہی مالک ہیں، کوئی مرتا ہے تو مرے اللہ دیتا رہے گا۔ نہیں بھائی، کل تم بھی اسی حالت میں آ سکتے ہو، کل تم بھی غریب ہو سکتے ہو، کل تم بھی جیل میں جا سکتے ہو، کل تم بھی عہدے سے بھی ہٹ سکتے بالکل ہو، صحیح ہے، کرسی بالکل سے بھی ہٹ سکتے ہو۔ اپنی حیثیت کو دیکھو، اور یہ اللہ نے تمہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے موقع دیا ہے سوچنے کا، اور اب بہترین وقت یہی ہے کہ وہ مال اگر خرچ نہیں ہوا عمرے پر، زیارات پر، تو اسے غریبوں مساکین پر خرچ، غربا بالکل صحیح۔ لازمی خرچ کرنا بہت چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا کاظم رضا نقوی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین، کاظم رضا نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا۔ ہیڈ لائنز کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. خبر سب سے پہلے